پچھلے اگر 1 ڈیढ़ سال کو دیکھیں تو پشاور کے اندر بہت سارے احمدیوں کو نشانہ بنایا گیا. کم از کم 7 یا 8 لوگوں کو سڑک چلتے ہوئے مارا گیا. ایک کو جو ہے وہ جوڈیشل کمپلیکس میں مارا گیا، بیچارے کو اس کا کیس لگا ہوا تھا. اور بھی بہت سارے ایسے واقعات ہوئے، اور صرف اس وجہ سے کہ وہ جس ریلیجن کو آپ فالو کرتے ہیں اس میں سے نہیں ہے. کرسچن کمیونٹی کے لوگ پوری دنیا میں ہیں، پاکستان میں بھی کچھ پرسنٹیج ان کی آباد ہے. لیکن سمجھ مجھے نہیں آ رہی کہ بیچاروں کا قصور کیا ہے کہ آپ ایک نہتے آدمی کو جو اپنے ایک اچھے کام سے، اپنے ریلیجن کے حوالے سے کام سے واپسی پہ آپ ان کو جان سے مار رہے ہیں. افسوس کا مطلب اظہار تو ہم سب کر رہے ہیں، لیکن کیا افسوس کا اظہار کرنا کافی ہے؟ اسلاموفوبیا کے حوالے سے ہم لوگ بات کرتے ہیں پوری دنیا میں. میں یہ نہیں کہتا کہ اسلاموفوبیا بالکل سرے سے ہے نہیں، لیکن کیا ہمارے اندر احمدی فوبیا، ہندو فوبیا، کرسچن فوبیا کیا ہمارے اندر نہیں ہے؟ یہ کیا ہم ان کو اپنا آرام سے زندگی جینے دیتے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے. شاید اس کا جواب ابھی تک مجھے پہلے بھی نہیں ملا، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اب بھی نہیں ملے گا. کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے حالانکہ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جو ایک ہی ریلیجن کے لوگ ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو مار رہے ہیں افسوس کے ساتھ. یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ ہم اس میں پھنس چکے ہیں. لیکن کیا اس سے نکلنے کا کوئی رستہ ہم ڈھونڈتے ہیں، یا کیا ہم کوئی کوشش کرتے ہیں کہ یار ہم نے اس میں سے نکلنا ہے؟ جو بھی جس ریلیجن کو فالو کرتا ہے، پاکستان کے اندر رہتا ہے، اس کو اسی طرح جینے کا حق دیا جائے، نہ کہ اس سے جو ہے وہ حق چھینا جائے. 2 دن پہلے ہی جسٹن ٹروڈو جو پرائم منسٹر آف کینیڈا ہے، انہوں نے بھی اسلاموفوبیا کے حوالے سے بات کی کہ اس کے اوپر مطلب ہمیں جو حالات ہیں وہ مشکل سے مشکل ہوتے جا رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. ولادیمیر پیوٹن صاحب کا سٹیٹمنٹ بھی لاسٹ منتھ آیا تھا، وہاں پر بھی اس کا بڑا واویلا عمران خان صاحب کی ٹیم نے کیا. میں یہ نہیں کہتا کہ اسلاموفوبیا کا سٹیٹمنٹ غلط، لیکن ساری چیزیں ہم اگر اس کے ساتھ جوڑ دیں تو یہ بھی غلط ہے. یہ میرا اصل جو پوائنٹ ہے جو میں ریز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے. میں کہتا ہوں کہ یار ٹھیک ہے، آپ اگر کسی کنٹری میں رہتے ہیں تو آپ کے اوپر اس کنٹری کے لاز جو ہے وہ اپلائی ہوتے ہیں. اگر آپ کینیڈا میں رہتے ہیں اور وہاں پہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ یار ہم نے تو اس کو یہاں پر مسلمانوں کا جھنڈا گاڑ دینا ہے، تو میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے یہ چیز. یا امریکہ میں یا یو کے میں یا پھر یورپ کے ممالک میں بہت ساری مسلم پاپولیشن وہاں پہ رہتی ہے اور بڑی اچھی لائف گزار رہی ہے. یقین کریں کہ شاید وہ باقی اگر وہ پاکستان میں گزارے یا افغانستان میں گزارے یا کسی اور ملک میں گزارے تو شاید ممکن ان کے لیے نہیں ہے. مطلب اتنی فیسلٹیز ان کو اویلیبل ہے. اگر وہ پولیٹکس میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو ان کو باقاعدہ ایک آزادی حاصل ہے. یہ ساری چیزیں مطلب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بھی لندن کے میئر جو صادق خان ہیں ایک مسلم میئر ہے، لیکن ہم اس کے باوجود بھی ہم یہ کوششیں کر رہے ہوتے ہیں کہ کبھی آئی ایس کے کوئی پکڑے جاتے ہیں کہ یار انہوں نے کہا کہ ہم نے تو یہاں پہ اسلامی نظام لے کے آنا ہے. کبھی جو ہے وہ یہودیوں کے جو عبادت گاہ ہے اس میں ٹیکسس میں حملہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے تو پتہ نہیں کس کا بدلہ لینا ہے. The thing is کہ ہم اس دماغی میں اس کو ایک سکنس اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم اس سے کیوں نکلنے کی کوشش کرتے اور ہم اس سے نکلتے کیوں نہیں ہیں. کیونکہ یہ ہمیں ہر طریقے سے ایز اے انسان بھی، بے شک ایز اے مسلم بھی، اور ایز اے ممبر آف دا سوسائٹی بھی ہمیں یہ نقصان دے رہی ہے، اور باقیوں کو بھی، باقی لوگوں کو جو زندگیاں ہیں اس کو بھی یقیناً مشکل بناتی ہیں. ہمارا اگر ایک غلط کام ہوتا ہے تو اس سے یقیناً دوسرے لوگ افیکٹ ہوتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اگر پاکستان میں ہم کہتے ہیں یار پاکستان کے اندر مطلب امریکہ میں ہم کہتے ہیں یا باقی کنٹریز کے جو میں نے نام لیے وہاں پہ ہم اپنا حق جتاتے ہیں کہ ہم یہاں کے سٹیزن ہیں تو یہ ہمارا حق ہے. اگر ہمارے بچے وہاں پہ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں تو ان کو جی حلال فوڈ دیا جائے، یہ اپنا رائٹ، اور دیا بھی ہے انہوں نے. میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے نہیں دیا. لاسٹ میرے خیال کچھ عرصہ پہلے انیک ناجی صاحب میرے اسی چینل پہ آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ میرے بچوں کو لنچ میں اس کا اسکول جو ہے وہ حلال فوڈ دیتا. کہتے یہ ممکن ہے؟ پاکستان میں اگر کوئی مطلب کسی دوسرے ریلیجن سے تعلق رکھنے والے کا بچہ اگر یہ